منفرد تبصروں کے پروگرام بلیک اینڈ وائٹ کے ساتھ میں ہوں مریم ظفر اور ہمارے ساتھ ہیں جناب حسن نثار۔ حسن صاحب، میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ امن معاہدے کے لیے پر امید ہوں، اگر معاہدہ نہ کیا تو بہت تکلیف دہ ہوگا۔ ایک طرف امن کی باتیں تو دوسری طرف تکلیف دینے کی دھمکیاں۔ آپ کے خیال میں عارضی جنگ بندی سے مستقبل جنگ بندی تک کے سفر میں ابھی مشکلات حائل ہیں؟ دیکھو بات سنو، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ایک طرف امن کی باتیں دوسری طرف تکلیف دینے کی دھمکیاں، تو دس از واٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ ابھی تک لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا۔ ہمارے یہاں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، انڈیا میں صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے، کسی کو ہوش نہیں کہ بھائی یہ ابھیش کے امتحان اور بھی ہیں، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو۔ ایک ڈونلڈ ٹرمپ جیسا ایک انتہائی انپریڈکٹیبل آدمی ہے، تو ابھی تو جسے کہتے ہیں نا اسٹے پٹ، کیپ یور فنگرز کراسڈ، تو یہ میں ایکسپیکٹڈ ہے۔ اور یہ جب بہت زیادہ یہاں یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا، میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ بھائی یار خدا کا خوف کرو، بندے کا سارا کیریکٹر، سیکنڈ ٹرم ہے اس کی، بندے کی پریزیڈنٹ کے طور پہ اس کی ساری پرفارمنس، سارا کیریکٹر، اس کی نفسیات، اس کے رویے، سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ ادھر ان کو موت پڑ گئی ہے، انڈین میڈیا کو عجیب و غریب طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک بندہ جو کہتا ہے کہ مجھے جنگی جرائم کی کوئی پرواہ نہیں، یہ ہٹلر مینٹالٹی ہے، جنگی جرائم کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے بنائے ہیں یا مریم آپ نے بنائے ہیں؟ بنانے والوں نے بنایا ہے، اس کا کوئی رسپیکٹ، کوئی ریگارڈ نہیں، کوئی پرواہ کوئی نہیں ہے۔ سو میں تو ابھی کسی چیز کو نہ سیلیبریٹ کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ ڈائریکشن ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اینی تھنگ کین ہیپن اینی ٹائم، اور اس کی دھمکیاں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اچھا، تو اس کو سرائیکی زبان میں ایک بڑا خوبصورت ایکسپریشن ہے کہ حالے گھوڑی چھاں تھلنا بدو، ابھی فی الحال گھوڑی چھاؤں کے نیچے باندھ دو، بس کمپلیٹ سرنڈر اس کی خواہش ہوگی، کمپلیٹ سرنڈر ان ایرانیوں کے خون میں نہیں۔ سو درمیانی رستہ کوئی نکل آئے، اللہ کرے، تو پوری دنیا کے لیے امن کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا الٹ پلٹ ہو گئی ہے، عجیب و غریب خبریں آ رہی ہیں۔ میرے بے تحاشا رشتے دار، ان لوگ میرے وہاں مور دین 30 ایئرز امریکہ میں ہیں، بہنیں میری انگلینڈ میں ہیں، دوست میرے بہت قریبی باہر ہیں، جو باتیں کرتے ہیں وہ حیرت انگیز، آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ چلیں ٹھیک ہے حسن صاحب، جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی کہ پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے ایران اور امریکہ کی جنگ بندی ہوئی ہے، انڈین میڈیا میں کوہرام مچ گیا، انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا، جبکہ قابل ذکر بھارتی دفاعی تجزیہ کار پراوین سہنی کا کہنا ہے کہ پاکستان دنیا میں قابل اعتماد ثالث سے کہیں زیادہ بڑی قوت کے طور پر اترا ہے۔ پاکستان نیو ورلڈ آرڈر میں ایک اہم جغرافیائی سیاسی مرکز کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اچھا دیکھو نا، ہم جیسے قبل از وقت سیلیبریٹ کر رہے ہیں، انہوں نے سینا کو بھی شروع کر دیا، ماتم کر دیا۔ انفیریئر پیپل، کیپ یور فنگرز کراسڈ۔ میں نے پچھلے دنوں 2-3 پروگرامز میں بات کی ہے کہ نہیں، میرے لیے اٹس ٹو ارلی بھائی، میں تمہاری طرح سمجھدار نہیں ہوں، میرا کوئی لمبا چوڑا ویژن نہیں ہے۔ وہ مجھے کسی نے دکھایا، میں نے کہا یہ تو نیم پاگل سے لوگ ہیں، جس طرح دا پریزیڈنٹ ہے انہوں دا، یا پرائم منسٹر، سوری مودی ہے، یہ مودی کا عکس ہیں یہ سارے کے سارے۔ اپنا وزیر اعظم بدل کے دیکھ لیں، اگر وہ شاید ان کے اندر بھی تبدیلی آئے۔ بھائی ابھی تو ہوا ہی کچھ نہیں، ایک ایفرٹ ہے۔ پاکستان بہت مثبت، اور ظاہر ہے ذاتی تو کیا ہونا ہے، ایک عالمی امن کے لیے پاکستان اگر کوشش کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں نا سب کا بھلا سب کی خیر، اور یہ اور وہ اس طرح کا محاورہ ہے، وہ کر رہا ہے تو وہ اپنے لیے کچھ، اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے۔ پوری دنیا جس طرح اتھل پتھل ہوتی نظر آ رہی ہے، ایک نئی دنیا کی طرف یہ دنیا جا رہی ہے، اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں ہے لمبی چوڑی۔ لیکن اگر پاکستان اس میں ایک پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے، انہوں کے لیے مرچیں لگی ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ عالمی امن کا معاملہ ہے،
پاکستان از آلسو نیوکلیئر اسٹیٹ, بٹ ہمارا کیا لینا دینا سوائے اس کے کہ پاکستان ایک پازیٹو, ایک تعمیری کنسٹرکٹیو کام کے لیے کر رہا ہے, ان کو ماتم پڑا ہوا ہے. وہ بھائی لعنت ہے تم پہ, کوئی بھی کرے اس کے لیے کلمہ خیر بولو, اور اگر تمہارے اندر اتنا ہی حسد ہے, جلن ہے, ساڑ ہے, تو جسٹ کیپ کوائٹ. بہرحال یہ بہت یہ گپوڑیے سے لوگ ہیں. کبھی ایک زمانے میں تھا کہ وہ پاک 65 میں ہم نے جم خانے میں یوں کریں گے تو فلانا کریں گے, چتر کھا کے دوڑ گئے. اچھا ایک بار انہوں نے اسلام آباد بھی فتح کر لیا تھا, پھر کراچی میں بھی انڈین فوج داخل ہو گئی تھی. یہ عجیب بات ہے. مجھے پہلی دفعہ نا اپنا میڈیا مجھے اپنے میڈیا کے ساتھ بہت ساری شکایات, بہت ساری, پوری دنیا کے مامے اور ٹھیکیدار بنے ہیں ایسی. ہمارا اپنا عالم اسلام, پاکستان عالم اسلام, یہ وہ اس کے اوپر فوکس کر کے ہماری پرائیورٹیز کیا ہونی چاہیے, وہ کوئی اس طرح کی بات کرو. لیکن مجھے تو اپنے لوگ بہت اچھے لگنے لگ گئے. یہ تو بالکل سوکنوں جیسی. بہرحال چھوڑو, زبان گندی ہوتی ہے بات کرتے ہوئے. جی ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں اسد صاحب. میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ اور اسرائیل جنگ میں مصنوعی ذہانت اے آئی کی نئی ٹیکنالوجیز کو تیزی سے استعمال کر رہے ہیں. یہ جدید ٹیکنالوجیز اب 21ویں صدی کے جنگی منظر نامے کا ناگزیر حصہ بن چکی ہیں. سبحان اللہ, کیا کیا تمہاری اس کا ٹیکنالوجی کون کون سی نہیں بنی حصہ ہے. یہ انہوں نے چوسنے کے لیے چوسنی بنائی ہے. وہ آئس کریم ہے, کھانی ہے, وہ امپورٹڈ, وہ سوٹ ہے جو تم نے پہننا ہے. ٹیکنالوجی ہوتی کائے کے لیے. یہ میں ٹیکنالوجی ان کی دی ہوئی بھیک کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ بھی وہی کر رہے ہو. آپ کے ادھر اے سی چل رہا ہوگا, یہاں بھی چل رہا ہے, سب کچھ ان کا دیا ہوا ہے. مجھے اب پشاور کے ہیں ڈاکٹروں نے کوئی کتاب لکھی, انہوں نے کچھ لوگوں کے نام انتساب کیا, تو جب میں نے اپنا نام اس میں پڑھا تو آئی واز شاکڈ کہ میرا کیا تعلق ہے. وہ تھا ایک خاص طرح کے لوگوں کے نام انہوں نے کی تھی. بڑی زبردست کتاب ہے, پڑھنے سے تعلق رکھتی. تو میں نے جب آگے دیکھا تو بریکٹس میں لکھا ہوا مبلغ سائنس اور ٹیکنالوجی. میں کی کڈنا ہے دیکھوں. میں جب عالم اسلام کی ہزیمت اور ذلت اور پسماندگی اور پسپائی دیکھتا ہوں تو مجھے اس کے سوا کوئی سمجھ نہیں آتی بات کہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہمارے پاس سے نہیں گزری. ہم نے تو ماچس نہیں بنائی ہوئی. اب انہوں نے اگر استعمال کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے. اسی بلبوتے پہ وہ آپ میں سے کوئی سپر پاور شاور نہیں ہے. ہم نے بھی انہی کا بنایا ہوا ایٹم بام بنا کے دمالیں ڈالی تھیں. اللہ بخشے ڈاکٹر عبد القدیر خان, میرا خیال تھا کہ ان کو مجھے ناپسند کرتے ہوں گے چونکہ میں ریڈیکیول کرتا تھا. وہ اوریجنل کرو کچھ سم تھنگ. جو پہلی بار ان سے ملاقات ہوئی پنجاب یونیورسٹی کے, میں سنڈیکیٹ میں تھا, تو کوئی وی سی صاحب نے, ڈاکٹر مجاہد کامران, بڑے پیارے دوست ہیں, انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ میں جب آپ کی بات پڑھتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے. ہم نے تو محنت کی ہے, جان ماری ہے, نامساعد حالات میں بنایا ہے, لیکن بام تو پاکستان بننے سے پہلے آپ ٹھیک کہتے ہیں استعمال ہو چکا. تو ہمارا فیلئر کیا ہے کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو 2 کی بجائے 1 ٹانگ دینی شروع کر دی ہے, یا ان کو تیسری آنکھ دینی شروع کر دی ہے. نہیں, پٹ گیا مر مر کے. 30 سال ہو گئے پریچ کرتے ہوئے, سمجھ نہیں آ رہی, ذلیل ہو رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی. یہ مسل کا نہیں, یہ عقل کا زمانہ ہے. اب جنگیں نہیں لڑی جاتی, یہ دلیری شلیری بلیری فلانا فضول بات ہے. ایک نیم معذور بندہ آپ کو مکمل تباہی سے دوچار کر سکتا ہے. کو گھوڑوں کا, تلواروں کا, نیزوں کا, برچھوں کا زمانہ ہے. وہ کیا ہو گیا ہے. اور یاد رکھنا آٹومنز وغیرہ وی واز سپیریئر, ٹیکنالوجی میں بھی آگے تھے. ابراہیم لودھی کو شکست کیسے دی بابر نے؟ اس کے پاس توپ خانہ تھا, اس کے پاس نہیں تھا. بہادر وہ بھی بات تھا. تو پورا عالم اسلام کو خدا کا خوف, ان کو بلڈنگیں بنانے سے برج الخلیفہ ہو تو کی کرنا برج الخلیفہ یار, چلو وہ بھی کر لو, پر نال کوئی بڑے لوگ پیدا کرو. یا 2 ہی شوق ہیں عالم اسلام جن کے پاس پیسہ ہے, غور کرو کبھی, اور پھر اس کا درد ہی محسوس کرو.
کیا بڑی بڑی بلڈنگیں یا اس کو ٹورسٹ ریزورٹ بنانا ہے, فلانا کرنا ہے, ٹمکانا کرنا ہے. یہاں تک ڈریم کرتا ہوں کہ شاید کسی دولت مند ملک کو ہوش آئے, پورے عالم اسلام سے بچے پک کرے, زبردست قسم کے ٹیسٹ لے کے ان کے لیے ایک چھوٹا سا شہر آباد کرے, یونیورسٹیاں ہوں ساری, اور ان بچوں کو لے کے چلو, تمام مسلمان بچوں کو بریلینٹ, ان کے ماں باپ کو نیشنلٹیز دے دو لیکن وہاں رکھو, ایک خاص ماحول میں ان کی پرورش کرو. وہاں سے بھی کوئی آئنسٹائن نکلے, وہاں سے بھی کوئی تھامس ایڈیسن نکلے. تھے علامہ اقبال نہیں جانتے بندہ کوئی بھی نہیں.